أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار من رآني أو رأى من رآني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ اس ارادے سے شروع کی کہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دے اور سامعین کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے. اس سلسلے کا آج یہ 5واں درس ہے اور گزشتہ جو اجمالی خاکہ ادھر لکھا ہوا ہے، ساتھ ادھر جو دوسرا لکھا تھا نبوت سے پہلے والی زندگی کا خاکہ، اس کی دہرائی ضروری ہے تاکہ سبق جو ہے وہ موٹی موٹی باتیں کم از کم یاد رہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اصحاب الفیل والے واقعے سے کتنا عرصہ بعد ہوئی؟ 50 دن بعد ہوئی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 4 برس ہوئی تو اس وقت کون سا خاص واقعہ پیش آیا؟ شق صدر والا. سینہ مبارک کو چاک کر کے آب زمزم یا جنت کے پانی کے ساتھ اسے دھویا گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس سال ہوا؟ 6 سال کی عمر مبارک تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان 2 سال بعد یعنی 8 سال عمر مبارک تھی. بحیرہ راہب سے ملاقات جو سیرت النبی قبل از نبوت ایک اہم واقعہ ہے. بحیرہ راہب سے ملاقات اس نے پہچان لیا تو یہ عمر مبارک 12 سال تھی. اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی جو ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو اس وقت عمر مبارک 35 سال تھی. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک تو یہ زمانہ رہا. تو جب آپ محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنے، روحانی پیدائش ہوئی تو اس وقت عمر مبارک 40 سال تھی. یہ تو خاکہ ہو چکا. اتنی کل جو ہے نا بات کی تھی کہ ابتدائی 2 سال یا ابتدائی 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ کرتے رہے اور اس خفیہ تبلیغ میں قریش بھی خاموش رہے. انہوں نے سمجھا جذباتی پن ہے، جوانی ہے، کچھ دن جذبات چلیں گے اس کے بعد جو ہے کام ختم ہو جائے گا. کوئی خاص نوٹس نہ لیا. لیکن بہرحال اس خاموش تبلیغ اسلام کے اندر ابتدائی طور پر جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں 4 شخصیات کا اجمالی تذکرہ وہ تو ہو چکا. ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ.
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، اپنے گاؤں سے باہر کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، اور اتفاق ایسا ہوا کوئی قافلہ گزر رہا ہے، انہوں نے حضرت زید کو اٹھا لیا اور اٹھا کر آگے لا کر منڈیوں میں بیچ دیا۔ بکتے بکاتے حضرت زید جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے انہیں خرید لیا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ہبتاً تحفتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو، جو بظاہر غلام تھے، بظاہر حقیقت میں تو نہیں تھے، اللہ کے نبی نے اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ انہیں غلامی سے آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا انہیں بنا لیا، اور لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا زید بن محمد، زید بن محمد۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ یہ جو متبنہ ہے نا تمہارے، لے پالک ہے، فرمایا کہ ان کو اپنے اصل باپوں کے نام کے ساتھ ہی پکارا کرو۔ اس کی آواز ذرا کم کر دو۔ آج بھی کئی دفعہ یہ مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، اب یہ چیزیں آ گئی ہیں، عام ہو گئی ہیں نادرہ کے سسٹم کے اندر۔ جی کیا کریں جی، مجبوریاں ہیں، مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن یہ قرآن کی نص ہے کہ وہاں جو نام لکھوانا ہے تو قرآن کا حکم ہے کہ ان کے اصلی باپ کے ساتھ ان کا نام جو ہے نا وہ لکھوانا ہے۔ تو اس لیے زید بن محمد مشہور ہو گئے، لوگ آئے ان کے علاقے سے حج کی غرض سے یا عمرے کی غرض سے، انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے جا کر واپس بتایا آپ کا جو بیٹا گم شدہ ہے وہ تو مکے کے اندر ہے اور ایک ایسے بندے کی ملکیت میں ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ بڑے خوش کہ چلو لاپتہ بیٹا اس کا پتہ چل گیا ہے۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اللہ رب العزت کچھ دنوں کے بعد صبر دے دیتے ہیں، لیکن جب بچہ گم ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب بچوں کی حفاظت فرمائے، بچہ گم ہو جائے تو وہ والدین کے لیے بڑا عجیب جو ہے نا وہ وقت ہوتا ہے۔ ہر دن وہ مرتے ہیں، ہر رات مرتے ہیں، نہ کھانے کے قابل نہ کسی کام کے قابل۔ جب یہ خبر ملی بڑے ہی خوش ہوئے، آئے جی مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، بتایا جی یہ جو آپ کے پاس غلام ہے یہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ اس کے چچا ہیں، یہ اس کے خاندان کے افراد ہیں، تو چونکہ آپ نے اس کے پیسے دیے ہوئے ہیں ہمارا کوئی مطالبہ نہیں کہ ہمیں فی سبیل اللہ دے دیا جائے، بغیر پیسوں کے دے دیا جائے، ہاں آپ جتنے مرضی پیسے لے لیں، اتنی مہربانی کریں یہ بچہ ہمارا ہے ہمیں واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک ہی شرط ہے۔ کہا جی ایک شرط کیا؟ بیٹے کے لیے تو آپ 100 شرطیں بھی رکھے تو ہم قبول کریں گے۔ فرمایا ایک ہی شرط ہے کہ زید اس کو میں بغیر پیسوں کے دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ زید اگر بررضا جانا چاہے، خوشی سے جانا چاہے تو تب جا سکتا ہے، زبردستی نہیں لے جا سکتا۔ بڑے خوش کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ کوئی بڑی مشکل شرط ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زید ہمارے ساتھ نہ جائے؟ اللہ اکبر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے جی ان سے، کہا زید لینے کے لیے آئے ہیں، کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ بڑی منت سباجت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، فرمایا زید پہچانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ یہ ابا جی ہیں، یہ چچا جی ہیں، میں نے ملا ہے، میں ان سے ملا ہوں، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ فرمایا زید لینے کے لیے آئے ہیں، میری ایک یہ شرط ہے۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا۔ سوچا کہ شاید سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس وجہ سے جھجک رہے ہیں، اجازت مانگی کہ آپ چند لمحے کی اجازت دے دیں، علیحدگی میں ہم جا کر اس سے بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جائیں، علیحدگی میں بات کر لیں۔ اللہ اکبر۔ علیحدگی میں جا کے بتایا گیا زید ٹھیک ہے، اس اللہ کے نیک بندے نے تمہیں بڑی محبت دی ہے، غلامی سے آزاد کر کے بیٹا بنایا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن یہاں کے جو باشندے ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں،
سب کو پتہ ہے کہ تو ایک غلام ہے، یہاں غلامی کی زندگی تیری ہے، چلو وہاں ٹھاٹ باٹ ہے، تمہاری برادری کے لوگ جو ہیں سردار ہیں، وہاں تمہارا خاندان اعلیٰ حسب نسب والا ہے، چلو ان کے ساتھ کیوں غلامی کی زندگی بسر کرتے ہو؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان حال فرمانے لگے، اوے بولے لوگو تمہیں کیا پتا، اس غلامی پر تو ساری دنیا کی سرداریاں قربان، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محبت دی، زید نہیں گئے۔ تو یہ بھی ابتدائی اسلام لانے والوں میں، تو جو ابتدائی اسلام لانے والے ہیں، قرآن مجید نے ان کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے السابقون الاولون۔ 11ویں پارے کی آیت کریمہ پڑھی ہے آپ کے سامنے، اللہ رب العزت 3 ٹولے جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی، نمبر 2 سب سے پہلے جنہوں نے ان کی نصرت کی، اور نمبر 3 تیسرا گروہ جو ان دونوں کے پیچھے چلا، اللہ ان تینوں گروہوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان تینوں سے میں اللہ راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو۔ تو یہ ہیں السابقون الاولون، بے شمار ہیں، اب سب کا احاطہ تو ممکن نہیں، جن میں سے چند بندے جو ہیں جو آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ سیدہ خدیجہ، ان کا مختصر تعارف ہو چکا، سیدنا صدیق اکبر کی تو کیا ہی بات ہے، اللہ کے نبی ان کے بغیر نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کے بغیر نہیں ہیں، جہاں بھی رسول اللہ کے دیکھو صدیق اکبر ساتھ ہیں، ہاں نبوت سے پہلے والی زندگی میں بھی ساتھ ہیں، نبوت سے بعد والی زندگی میں بھی ساتھ ہیں، سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، مکے میں بھی ساتھ ہیں، ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، غار ثور میں بھی ساتھ ہیں، سارے سفر میں بھی ساتھ ہیں، مدینے میں بھی ساتھ ہیں، یقین نہ آئے تو دیکھ لو آج قبر میں بھی ساتھ ہیں، کل جنت میں بھی ساتھ ہیں۔ یہ تو جہاں جہاں تذکرہ چلے گا رحمت کائنات کا، صدیق اکبر کے تذکرے تو ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، خواجہ ابو طالب کے بیٹے، مشہور شخصیت سیدنا زید جن کا بھی تذکرہ کر دیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی آپ نے بہت سارا تذکرہ سنا ہوا، پھر بھی سنتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا فاروق اعظم، ان کا نام نہیں ہے ادھر، وہ بعد میں آ جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے نام زد کر کے، نام لے کر آپ نے جنت کی بشارت دی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ یہ 10 شخصیات وہ ہیں جن کا نام لے کر آپ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو یہ 10 کے 10 بالکل سابقون الاولون میں سے ہیں۔ تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تھوڑا تذکرہ، یہ رشتے کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے داماد ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی 3 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی بیٹی ان کا نام اسماء نہیں، اسماء، اور دوسری بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسری بیٹی ام کلثوم۔ یہ 3 بیٹیاں، سب سے بڑی بیٹی وہ حضرت زبیر جو ہیں ان کی بیوی ہیں جی، اور اس رشتے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے داماد ہیں جی۔ ان کے 2 بیٹے بڑی مشہور شخصیات، حدیث کے روات کے اندر بھی ان کا نام آتا ہے، عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر، دونوں بیٹے۔ یہ جو ان کے بیٹے ہیں نا عبداللہ بن زبیر، ان کا ایک خاص واقعہ ہے۔ جس وقت مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں اور مدینے کے اندر یہود کا بسیرا تھا، یہ بھی آگے چل کر بات آ جائے گی کہ یہود کا بسیرا ادھر کیسے ہوا، ان کا اصلی وطن تو اور تھا، یہ ادھر کیسے آئے، یہ بھی بات آ جائے گی۔ یہود کا بسیرا تھا اور یہود جادو کے اندر ماہر ہیں، جادو کے اندر آج بھی یہودی ماہر ہیں، ادھر بھی بڑے ماہر تھے۔ یہودیوں نے افواہ مشہور کی کہ جتنے بھی ہجرت کر کے مسلمان مدینے میں آ رہے ہیں، ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے، ان کے ہاں کسی کے ہاں بھی نرینہ اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ مشہور ہو گئی یہ بات،
بہرحال تو مدینہ کے اندر جا کر سب سے پہلی نرینہ اولاد جو ہوئی ہیں وہ یہی سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں، ان کے جو بڑے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، تو ان کی پیدائش مدینہ کے اندر جا کر یہ سب سے پہلی نرینہ اولاد ان کے ہاں ہوئی ہے، اور یہود کا وہ پراپوگنڈا جو ہے وہ ٹوٹ گیا جی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں جو 6 رکنی کمیٹی قائم کی تھی کہ میرے بعد ان 6 میں سے کوئی ایک خلیفہ منتخب کر لینا، ان کے اندر بھی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ سب سے پہلی تلوار اسلام کے لیے جو اٹھائی ہے وہ بھی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے سب سے پہلے تلوار اٹھائی ہے۔ اگلی شخصیت ہے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشرف مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے فرماتے ہیں میں ملک شام کی طرف جا رہا تھا، وہ جہاں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی تو اسی جگہ بصرہ میں، بصرہ نہیں بصرہ، بصرہ تو بغداد میں ہے نا، تو یہ شام کا علاقہ ہے بصرہ۔ بصرہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک راہب نے جس وقت ہمارا وہ دیکھا قافلہ، تو وہ اپنے کلیسا کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی آیا ہے احادیث کے اندر صومعہ، تو وہ اس سے باہر نکلا اور باہر نکل کے پوچھا کہ اس قافلے کے اندر مکہ سے کوئی بندہ ہے، مکی بندہ؟ کہتے ہیں میں آگے ہوا اور میں نے کہا ہاں جی میں مکی بندہ ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مکے کے اندر کوئی خاص واقعہ رونما ہوا ہے؟ کہا جی میں تو اتنے دن ہو گئے ہیں سفر میں ہوں، میرے علم میں تو نہیں ہے، موبائل کی سہولت اس وقت نہیں تھی۔ کہا اچھا ایسا ہے کہ وہ گھڑی، وہ وقت اور وہ مہینہ آن پہنچا ہے جس مہینے کے اندر نبی آخر الزمان نے آنا ہے، اور وہ بالکل مہینہ آ پہنچا ہے۔ اچھا ان کا ظہور ہوگا اسی مہینے کے اندر، اور پھر ان کی ہجرت گاہ جو ہے وہ نخلستانوں کی طرف اور چٹیل میدانوں کی طرف ہو، مدینہ طیبہ کی طرف۔ تو فرماتے ہیں جس وقت میں اپنا سفر سمیٹ کر واپس آیا، آتے ہی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ مکے کے اندر کوئی خاص واقعہ رونما ہوا ہے؟ کہا ہاں ہوا ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اس نے اس کا ساتھ دیا ہے، جس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے فوراً بعد جو صحابہ اکرام خوش نصیب جنہوں نے کلمہ پڑھا انہی کے اندر ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلا گیا، سیدنا صدیق اکبر کو یہ میں نے ساری بات سنائی، انہوں نے فرمایا بالکل ایسی بات ہے، اب تمہاری نجات بھی اسی کے اندر ہے کہ کلمہ پڑھ لو اور اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میں نے کہا مجھے لے چلو ان کے پاس، تو مجھے لے کر صدیق اکبر گئے، اور میں نے جا کر پوچھا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو رحمت کائنات نے فرمایا میری دعوت ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرو اور مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ تو رسول اللہ نے اجمالی ایمانیات کا ذکر کیا، میں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ بدر کے اندر تو شریک نہیں ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے شرکاء کو مال غنیمت کا حصہ تقسیم کیا ہے نا، 8 بندے ایسے تھے جو بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حصہ پورا دیا ہے اور شرکاء کے برابر حصہ بھی دیا، اور فرمایا ثواب میں بھی تم بدر کے شہداء کے ساتھ، بدر کے شریک لوگوں کے ساتھ ہو، جن میں ایک سیدنا عثمان غنی بھی ہیں اور ایک یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہیں بھی پورا حصہ دیا گیا، اس کی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی خاص مہم کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ بدر کے دن تو یہ حال ہوا کہ پورا حصہ مل گیا، ثواب بھی مل گیا۔ احد والے دن وہ اب جنگ کا واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہے، جو حالات بنے، اچانک جو حملہ ہوا، عارضی طور پر وہ فتح شکست میں بدلی اور صحابہ اکرام کے پاؤں اکھڑ گئے، تو اس دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور تیر پہ تیر چلا رہے تھے، اتنی حفاظت، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طلحہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا یوں گھومنا دیکھا اور مجھے تیر چلاتے ہوئے دیکھا کہ اور فرمایا آج کا سارا دن تو طلحہ کا ہے، احد کا سارا دن وہ طلحہ کے لیے ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی فرماتے ہیں،
فرماتے ہیں کہ بدر والے دن جتنی طلحہ نے بہادری دکھائی اتنی کسی اور بندے سے بہادری نہیں ہو سکی۔ یہ ان چند خوش نصیب میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بدوی صحابی آئے، دیہاتی صحابی آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ، قرآن مجید کی ایک آیت ہے منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، شہادت کے تذکرے کہ آپ کے صحابہ میں سے بعض وہ خوش نصیب ہیں قضا نحبہ، جو اپنی اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا پورا کر چکے ہیں، ومنہم من ینتظر، اور بعض وہ ہیں جو ابھی شہادت کے منتظر ہیں۔ یا رسول اللہ، اس کا مصداق کون ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی، خاموش ہو گئے، صحابہ بھی خاموش ہیں۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیری گزری تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بدوی صحابی کدھر ہیں دیہاتی؟ جی یا رسول اللہ، فرمایا جس آیت کی تفسیر پوچھ رہے ہو یہ طلحہ جو ہے یہ اس آیت کا مصداق ہے، یہ جو ہے نا یہ شہادت کا منتظر ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں شہادت نصیب کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ اور ہماری اماں جان حضرت زینب بنت جہش، ان کی دوسری بہن تھی حضرت حمنہ بنت جہش۔ حضرت حمنہ بنت جہش وہ ان کی بیوی تھیں، اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں۔ اس یعنی حضرت کلثوم جو حضرت صدیق اکبر کی تیسری بیٹی تھیں وہ ان کے گھر تھی، ان کی زوجہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دورے جو ہیں یہ ہم زلف ہیں۔ ان کی ایک بیوی جو ہیں عبان، یہ مکے کی بڑی رئیس خاتون تھیں، بڑے بڑے رؤساء کے رشتے آئے، انہوں نے قبول نہ کیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا نکاح کا، انہوں نے قبول کر لیا، فوراً ہی قبول کر لیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا اتنے بڑے رؤساء کے رشتے آئے آپ نے ٹھکرا دیے تھے، تو طلحہ جو ہیں ان کا رشتہ آپ نے بڑی جلدی قبول کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگی کہ یہ طلحہ کے اخلاق ہیں، میں نے ان کے بارے میں جو چیزیں سنی تھیں وہ مجھے بڑی پسند تھیں۔ پھر انہوں نے وہ چیزیں گنوائیں، فرمانے لگی کہ ایک ان کی چیز یہ میں نے سنی تھی اور اب میں نے دیکھ بھی لی ہے کہ طلحہ جب بھی گھر میں آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے آتے ہیں، اور یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا لوگو، تم میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ نہیں کہ باہر دوستوں کے اندر تو بڑی کھلی گپ شپ ہے اور گھر کے اندر آ کر منہ بسورا ہوا ہے، گھر کے اندر داخل ہو تو پتہ چلتا ہے کوئی تھانے دار آ گیا، نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ تو فرماتی ہیں کہ طلحہ جب گھر میں آتے ہیں تب بھی مسکراتے ہوئے، جب گھر سے جاتے ہیں تب بھی مسکراتے ہوئے، فرماتے ہیں مانگو تو بخل نہیں کرتے، جب بھی کوئی چیز مانگی ہے بخل نہیں کی، بڑے سخی آدمی ہیں، اگر نہ مانگو تو انتظار نہیں کرتے کہ مجھ سے کوئی کب مانگے گا، خود دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے نتائج ہیں۔ اللہ اکبر، فرماتی ہیں خدمت کرو تو شکر ادا کرتے ہیں، اور فرماتی ہیں کہ ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ میں غلطی کروں تو بڑی جلدی مجھے معاف کر دیتے، تو اس لیے میں نے رؤساء کے رشتے ٹھکرا دیے تھے اور میں نے طلحہ کا رشتہ جو ہے یہ قبول کر لیا تھا۔ صحابہ اکرام میں سعد بن ابی وقاص بھی ہیں۔ ایک بات درمیان میں سن لیں، پہلے ذرا بیان نہیں کی تھی کہ ساتھی آ رہے ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، حدیث پاک جو میں نے پڑھی، رحمت کائنات نے فرمایا لا تمس النار من رآنی، جس بندے نے ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی مجھے دیکھ لیا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ او رآ من رآنی، یا جس بندے نے ایمان کی حالت میں میرے کسی ایک صحابی کو دیکھ لیا، فرمایا اس کے لیے بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام جو ہیں یہ گناہوں سے محفوظ ہیں،
انبیاء معصوم اور صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ معصوم کا مطلب اگلے دن میں نے بتایا تھا کہ امت کے لوگوں سے اللہ کہتے ہیں گناہوں کے قریب نہیں جانا، لا تقربوا مال الیتیم، لا تقربوا الزنا، اس کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن جب انبیاء کی باری آتی ہے، اللہ انبیاء سے نہیں فرماتے گناہوں کے قریب نہیں جانا، اللہ گناہوں سے فرماتے ہیں یہ میرے انبیاء کی نورانی جماعت ہے، تم نے ان کے قریب نہیں جانا۔ تو نبی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات، انبیاء کے علاوہ کوئی اور بندہ معصوم نہیں ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی اور بندہ، خواہ صحابی کیوں نہ ہو، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہاں آپ خاتم المعصومین بھی ہیں۔ نبوت بھی آپ پر ختم ہے اور عصمت بھی آپ پر ختم ہے، آپ کے بعد کوئی اور معصوم نہیں۔ صحابہ وہ بھی معصوم نہیں، صحابہ محفوظ ہیں۔ محفوظ کا مطلب کہ گناہ ہوئے ہیں کسی نہ کسی صحابی سے، لیکن اللہ نے انہیں گناہوں پر برقرار نہیں رکھا۔ لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، گناہ ہوا اسی وقت توبہ کی توفیق ہو گئی، اور توبہ بھی سچی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول بھی کر لی۔ تو صحابہ اکرام جو ہیں، ان کے بارے میں آج بھائیو امت کے اندر دن بدن نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں ذہن خراب ہو رہے ہیں۔ اگلے سبقوں کے اندر عنقریب ہمارا جو سبق ایک آئے گا، اس کے اندر صحابہ پر جتنے مشکل حالات آئے، صحابہ کی قربانیاں، شاید ایک دن ان کا بھی تذکرہ ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج ہم تو گھر بیٹھے بیٹھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اسلام ہمیں پلیٹ میں رکھا ہوا مل گیا، اسلام کی قدر کوئی نہیں ہے۔ اسلام کے اس درخت کے اندر صحابہ کے خون سے آبیاری ہوئی ہے، صحابہ کی قربانیوں کی ایک بڑی لمبی چوڑی داستان ہے۔ تو اس لیے صحابہ اکرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ میرا خیال ہے تقریباً یہ حدیث جو ہے جمعے والے دن ہر خطیب جو ہے اپنے خطبے کے اندر پڑھتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد انہیں ہدف نہ بنانا، نشانہ نہ بنانا۔ غرضاً عربی زبان کے اندر کہتے ہیں، اردو زبان میں اسے ہدف کہتے ہیں، انگریزی میں اسے ٹارگٹ کہتے ہیں، کہ وہ نشانہ جس کو لگانا ہوتا ہے نا، وہ سامنے کوئی چیز رکھی جاتی ہے، اس کی طرف نشانہ کر کے لگایا جاتا ہے، تو عربی زبان میں اس کو غرض کہتے ہیں۔ تو فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، صحابہ تنقید سے پاک ہیں۔ صحابہ، میں اگلے دن کوئی ایک مضمون پڑھ رہا تھا، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ایک بیٹے فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں کچھ تحریروں سے متاثر ہوا، تو صحابہ پر میں نے تحقیق کرنی شروع کر دی۔ تو والد صاحب ایک دن آئے، رات کے کافی ٹائم بیت گیا تھا، تو مجھے دیکھا انہوں نے کہا اتنی رات گئے کیا کر رہے ہو؟ کہا ابا جی کچھ نہیں، جان بوجھ کے ٹال مٹول کر دی۔ دوسری رات، پھر تیسری رات، میں نے بات کو چھپایا۔ والد صاحب نے وہ کتابیں دیکھیں جن کتابوں کا میں مطالعہ کر رہا تھا، کتابیں دیکھ کر والد صاحب نے مجھے پکڑا کان سے اور کہنے لگے سنو، میں سمجھ گیا ہوں کون سا مضمون تم پڑھ رہے ہو، کان کھول کے سنو۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ تم انہیں تاریخ کے اوراق میں تلاش کرو، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو پڑھنا ہے تو اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ اللہ کی کروڑا رحمتیں ہوں، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہ بننا، صحابہ کے بارے میں شہد کی مکھی بننا۔ پوچھا گیا شاہ جی اس کا کیا مطلب ہے کہ صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہ بننا، شہد کی مکھی بننا؟ فرمایا کرتے تھے شہد کی مکھی کو جب بھی دیکھو گے تو وہ اچھی جگہوں پہ بیٹھے گی، یا پھلوں پہ بیٹھے گی، یا پھولوں پہ بیٹھے گی، کبھی نہیں دیکھو گے کہ شہد کی مکھی گندگی کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے۔ کبھی کسی بندے نے دیکھا؟ نہیں دیکھو۔ اور فرمایا گندی مکھی یہ
پھلوں پر بھی بیٹھی ہوتی ہے، پھولوں پر بھی بیٹھی ہوتی ہے، اچھی جگہوں میں بھی اور گندی جگہوں میں بھی، بلکہ تجربہ یہ ہوا ہے کہ سارے جسم کو چھوڑے گی، پورے جسم پر جہاں پھوڑا پھنسی بنا ہوا ہے اس جگہ پر یہ مکھی ضرور بیٹھے گی۔ تو شاہ جی اس جملے کی وضاحت کرتے فرمایا کہ صحابہ جو ہیں تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ تم انہیں تاریخ کے گندے اور آگ میں تلاش کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں تاریخ کے اندر فلاں تاریخ کیا ہے؟ میں لکھ رہا ہوں یہ تاریخ ہے، آپ لکھ رہے ہیں یہ تاریخ ہے، بندوں کی لکھی ہوئی ہے، اور بندے کوئی معصوم نہیں۔ تاریخی روایات کو لے کر صحابہ قرآنی شخصیات ان پر تنقید کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو فرماتے تھے کہ صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہ بننا کہ تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈو، صحابہ کو دیکھنا ہو تو شہد کی مکھی بن کے قرآن مجید کے مقدس اوراق کا مطالعہ کرنا۔ قرآن مجید صحابہ اکرام کی صفتیں بیان کرتا ہوا نظر، کہیں اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الفائزون، اور فرمایا اولئک حزب اللہ، لوگوں یہ اللہ کی جماعت۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں ذہن ہمیشہ صاف رکھنا ہے، کسی صحابی پر تنقید نہیں کرنی۔ اور اگلی بات بڑی اہم وہ یہ ہے، سوال ذہن میں ہوتا ہے صحابی پر تنقید کیوں نہیں کرنی؟ تنقید ہوتی کیا ہے؟ تنقید یہ ہوتی ہے فلاں صحابی نے یہ کیوں کیا، حضرت عثمان نے یہ کام کیوں کیا، حضرت امیر معاویہ نے یہ کیوں کیا، حضرت صدیق اکبر نے یہ کیوں کیا، یہ تنقید ہے۔ اور صحابہ اکرام پر تنقید نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، سوال صحابہ پر تنقید کیوں نہیں جی کرنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کو جو مقام ملا ہے ان کے عمل کی وجہ سے یہ مقام ملے ہی نہیں ہے انہیں۔ تنقید تو تب ان کے عمل پر کرو جب ان کو یہ مقام عمل کی وجہ سے ملا ہو، جبکہ صحابہ اکرام کو جو مقام اتنا اونچا ملا نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کو مقام ان کے عمل کی وجہ سے نہیں ملا۔ اور یہ یاد رکھیں، جس طرح نبوت وہ بھی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ واقعی کا مطلب اور کسبی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے عمل کے زور پر کسی مقام کو حاصل کر لے۔ مثلا عبادت کر کے کوئی بندہ عابد بن جاتا ہے، زاہد بن جاتا ہے، بندہ پڑھائی کر کے محدث بن جاتا ہے، مفسر بن جاتا ہے۔ یہ سارے عہدے جو ہیں یہ کسبی ہیں، اپنی محنت سے حاصل ہونے والے ہیں۔ لیکن نبوت کا جو عہدہ ہے اس کا کسب اور محنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اللہ کا چناؤ ہے۔ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، میں اللہ خوب جانتا ہوں کہ میں نے رسالت کا مقام کس بندے کو دینا ہے۔ تو جس طرح بھائیو نبوت کا مقام یہ واقعی مقام ہے، کسبی نہیں ہے، اسی طریقے کے ساتھ صحابیت کا مقام جو ہے یہ بھی واقعی ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ مثلا آج ایک بندے کو اللہ 100 سال عمر دے دے، 100 سال عمر کے اندر کبیرہ گناہ تو الگ رہ گئے، صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتا، صغیرہ گناہ بھی نہ کرے، سارا دن روزے سے رہے، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہے، اور 100 سال اللہ کی عبادت کر کے وہ بندہ کہے کہ میں صحابی ہوں، کیا ہم اسے صحابی مان لیں گے؟ 100 سال عبادت کر رہا، گناہ نہیں کر رہا، کیوں نہیں مانیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہاں سے وہ لائیں آنکھیں جنہوں نے میرے محبوب کا دیدار کیا ہو، کہاں سے لائیں گے وہ کان جنہوں نے میرے نبی کی پیاری باتیں سنی ہوئی ہوں، کہاں سے وہ لائیں گے ہاتھ جو رسول اللہ کے جسم مقدس کے ساتھ مس ہوتے رہے ہوں گے، کہاں سے لائیں گے وہ پاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کے جہاد میں شریک رہے۔ تو اس لیے صحابیت کا مقام جو ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کو جو مقام اتنا بڑا ملا یہ ان کے عمل کی وجہ سے نہیں ملا۔ تو جب صحابہ کو مقام ان کے عمل کی وجہ سے ملے ہی نہیں تو پھر ان کے عمل پر بحث کرنا تو کی کو نہیں۔ ایک مثال حدیث سے سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایک مٹھی جو کی تقسیم کر دے، ایک مٹھی جو کی اللہ کی راہ میں دے دے، اور بعد میں آنے والا بندہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے۔ کوئی نسبت ہے؟ ایک طرف مٹھی ہے، دوسری طرف احد پہاڑ ہے، ایک طرف جو ہے دوسری طرف سونا ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ چلو یوں تو ہوتا کہ میرا صحابی جو مٹھی جو کی تقسیم کرے، بعد میں آنے والا مٹھی سونے کی تقسیم کرے،
چلو یہ نسبت تھی. جب میرا صحابی احد پہاڑ جتنے جو تقسیم کرے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا تقسیم کرے، پھر بھی کوئی نسبت تھی. یار یہاں تو نسبت بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کی زیارت نصیب فرمائے. مدینے کی ایک سمت کو اس نے گھیرا ہوا، بہت بڑا پہاڑ ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اس کی زیارت نصیب فرمائے. تو فرمایا میرا صحابی ایک مٹھی جو کی تقسیم کرے اور بعد میں آنے والا بندہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی تقسیم کر لے، تب بھی میرے صحابی کی اس مٹھی والے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. تو معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کو جو مقام ملا ہے یہ ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ملا. تو جب ان کو اعمال کی وجہ سے یہ مقام ملے ہی نہیں تو ان کے اعمال پر بحث کرنی فضول. صحابہ میں تو ایسی شخصیات ہیں کہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، زکوٰۃ بھی نہیں دی، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے ہیں، اٹھ کے گئے ہیں، اونٹ کے کجاوے کے نیچے آئے ہیں، اسی وقت وفات ہو گئی ہے، کوئی عمل بھی نہیں کیا لیکن پھر بھی سیدھے جنت میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نعرے تو نہیں ہونے چاہیے، یہ کوئی جلسہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ایمانی جذبہ ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ میں اگلی شخصیت ہیں جی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی انہی خوش نصیب صحابہ میں ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن 10 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری دی تھی. فرماتے ہیں اسلام لانے سے قبل میں ایک رات سویا ہوں، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، پورے مکے کی بستی پر اندھیرا، گٹا ٹوپ اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، سامنے پڑی چیز نظر نہیں آ رہی، اتنا اندھیرا. فرماتے ہیں اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک مہتاب نکلتا ہے، چاند طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی بڑھ رہی ہے. فرماتے ہیں جس وقت میں چاند کی طرف چلنا شروع کرتا ہوں نا جی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے آگے ابو بکر ہیں، مجھ سے آگے سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، مجھ سے آگے حضرت زید ہیں، یہ تینوں مجھ سے آگے جا رہے ہیں. اتنے میں مجھے جو ہے وہ جاگ آ گئی، میں بیدار ہو گیا، پریشان ہوں، خواب کی تعبیر کیا ہے. دوڑتا ہوا صدیق اکبر کے پاس پہنچتا ہوں، کہا ابو بکر یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کے اندر آپ کا بھی تذکرہ ہے، آپ تعبیر بتا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں تعبیر بتا سکتا ہوں، یہ سارے کفر اور شرک کے اندھیرے ہیں، یہ جاہلیت کی رسومات کے اندھیرے ہیں، اور وہ چاند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے بطحا کے افق پر. اب اس چاند پر ایمان لے آؤ، اسی کے اندر تمہاری آخرت کی بھی کامیابی ہے اور تمہاری دنیا کی بھی کامیابی ہے. فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر مجھے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے. اسی لیے کل میں نے عرض کی تھی کہ باقی صحابہ کا ایمان لازمی ہے، صدیق اکبر کا ایمان متعدی ہے. اسلام لا کے گھر بیٹھے نہیں ہیں، ادھر سے رسول اللہ کے پاس آئے ہیں، باہر نکلے ہیں، 2-4 صحابہ کو پھر لے آئے ہیں، آ کر محمد عربی کا غلام بنا رہے ہیں، پھر نکلتے ہیں، پھر صحابہ ڈھیر سارے صحابہ اکرام کو صدیق اکبر نے مسلمان کر کے رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محنت کے اندر برابر کے شریک. احد والے دن شاید اس کا تذکرہ اپنی جگہ پر کچھ آ جائے تفصیل کے ساتھ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جب وہ حالات خراب ہوئے احد والے دن صحابہ اکرام کے پاؤں اکھڑ گئے، پتہ نہیں چلا، جدھر کسی کا منہ آیا ادھر چلے گئے. چند بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان میں حضرت طلحہ بھی، اور ان کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص بھی، یہ انہی کے اندر ہے. تو حضرت سعد جو ہیں وہ مشرکین پر تیر چلا رہے ہیں. حضرت سعد خود فرماتے ہیں کہ بعض بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، کسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فدا کا ابی، کہ تیرے اوپر میرا باپ قربان ہو. کسی سے کہا فدا کا امی، تیرے اوپر میری ماں قربان ہو. لیکن فرماتے ہیں میں وہ واحد بندہ ہوں سعد کہ احد والے دن جب میں تیر چلا رہا تھا تو رسول اللہ تیر پکڑ کے مجھے پکڑاتے اور فرماتے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیرے اوپر میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں، چلاؤ ان کافروں کے اوپر تھے.
تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب واقعہ، جس وقت اسلام لائے نا جی، اسلام لانے کے بعد والدہ کو پتہ چل گیا کہ سعد جو ہے یہ سابی ہو گیا ہے، باپ دادا کے دین کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی، فرمانے لگی سعد نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہ گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھی ہوں، دھوپ کے اندر بیٹھی ہوں، مکے کی دھوپ اور بڑی سخت دھوپ، یہاں بیٹھی ہوں، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ اندر جاؤں گی جب تک دھوپ ہے، یا تو مسلمان ہونے سے تائب ہو جا، محمد عربی کے کلمے کو چھوڑ دے، تو یا پھر ادھر بیٹھی تڑپ تڑپ کر سسک کر مر جاؤں گی، اور بعد میں لوگ جو ہے تمہیں یاد کریں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی ماں کی جان لی۔ سارا دن گزر گیا، حضرت سعد منتیں کر رہے ہیں، والدہ اندر نہیں جا رہی، رات ہوئی ہے، اندر گئے ہیں، دوسرے دن پھر باہر آ گئے، کھائی بھی کوئی چیز نہیں ہے والدہ نے، پی بھی کوئی چیز نہیں ہے، دوسرا دن بھی سارا گزر گیا، حضرت سعد منتیں کرتے رہے، پچھلا ٹائم ہوا نا تو کہنے لگے اماں اس بات اسلام لانے سے پہلے میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں آپ کو بھول نہیں ہے، آپ کا پیار تو ہے ہی ہے نا، تو ماں ہے، لیکن میں تیرے ساتھ کتنا پیار کرتا ہوں تجھے پتہ ہے، لیکن اماں اب کان کھول کے سن لے، تجھے اللہ نے ایک جان دی ہے، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تجھے 100 جاننے دے، ایک ایک کر کے تو مرتی مر جائے گی، لیکن میں اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑوں۔ جس وقت حضرت سعد نے اتنی بڑی دھمکی دی تو والدہ جو ہے انہوں نے پھر اپنی وہ قسم جو انہوں نے کھائی تھی وہ توڑی، اور پھر جو ہے وہ اٹھ گئیں اور ہڑتال بھی ختم کر دی، اور بعد کے اندر مشربہ اسلام بھی ہو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ حالات ہیں۔ صحابہ میں سابقون الاولون میں ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، کئی لوگ انہیں پڑھ دیتے ہیں غفاری، غفاری لفظ نہیں ہے ٹھیک، غفار تو اللہ کا نام ہے، یہ ان کا قبیلہ تھا، غفار قبیلہ ہے اس کا نام، غفار قبیلے کے ہیں، شرک سے بیزار ہیں، بت پرستی کو دل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلتا ہے کہ مکے کے اندر ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ بھی یہی تعلیم دے رہا ہے کہ شرک چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کرو۔ اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس بندے کی خبر تو لے کے آؤ۔ بھائی گئے، واپس آ کے خبر دی، کہا کیا خبر لائے ہو؟ کہا جی وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، نیکی کے کام کے جو ہے نا وہ حکم دے رہے ہیں۔ اچھا، دل نہیں بھرا، کہتے ہیں اچھا میں خود جاتا ہوں، جا کے تحقیق کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آیا اور سارا دن میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوں، سارا دن بیٹھا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بندہ آئے، کوئی جس سے پوچھوں کو پتہ چلے، لیکن کوئی بندہ نہیں آیا، جو آئے بھی ہیں وہ بھی مجھے بلائے بغیر چلے گئے ہیں سارے۔ شام کا وقت ہوا، فرماتے ہیں ایک آدمی آیا اور مجھے آ کر کہنے لگا مسافر معلوم ہوتے ہو، اور لگتا یوں ہے کہ جس کام کے لیے آئے تھے آپ کا کام ہوا بھی نہیں ہے، چلو اٹھو میرے ساتھ چلو اور چل کے آرام کرو، گھر میں کھانا کھاؤ۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں وہ بندہ مجھے ساتھ لے گیا، گھر جا کر اس نے کھانا دیا، اور اس نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ کس کام کے لیے آئے تھے، نہیں پوچھا، میں بھی چپ رہا وہ بھی چپ رہا۔ دوسرا دن ہوا، صبح ناشتہ انہوں نے کروایا، کھانا کھلا کر انہوں نے مجھے الوداع کیا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر کہ میں پھر بیت اللہ کے اندر، دوسرا دن بھی سارا گزر گیا، شام ہوئی، وہی بندہ پھر آ گیا اور آ کر کہنے لگا معلوم ہوتا ہے اجنبی مسافر تیرا کام آج بھی نہیں ہوا، چلو اٹھو میرے ساتھ چلیں گھر اور کھانا کھائیں۔ دوسری رات بھی ایسے ہی گزر گئی، تیسرا دن ہوا، پھر وہی معاملہ، تیسرے دن رات کو پھر وہی بندہ آ گیا اور کہنے لگا چلو میرے ساتھ، معلوم ہوتا ہے آج بھی تیرا کام نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں چل پڑا، گھر گئے، کھانا کھایا، اور وہ بندہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اگر میرے اوپر اعتماد کرو تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس کام کے لیے آپ مکے میں آئے تھے، اور 3 دن ہو گئے ہیں تو ابھی تک جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مہمانی بھی تو 3 دن نہیں ہوتی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان 3 دن ہے، اس کا مطلب کیا کہ 3 دن اس کے لیے گھر کے کھانوں سے کچھ زائد، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے کچھ زائد تکلف اس کے لیے کرو، اگر 3 دن کے بعد بھی وہ ٹلتا نہیں ہے، رہتا ہے، ہاں
تو پھر کیا کرو، گھر میں جو کھانا پکا ہوا ہے اس کو کھلاؤ۔ تو 3 دن جب ہو گئے تو وہ بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ اپنا مدعا بیان کر سکتے ہو، بتا سکتے ہو کہ کس کام کے لیے آئے ہو؟ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو 3 دن ہو گئے ہیں، بندہ با اعتماد ہی لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ یار سچ پوچھتے ہو تو میں ایک اس بندے کے حالات پتہ کرنے کے لیے آیا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور مجھے ابھی تک وہ نہ بندہ ملتا ہے اور نہ ہی ابھی تک کوئی رہنمائی کرنے والا مل رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس بندے نے کہا کہ شکر کا کلمہ ادا کرو، تو ٹھیک جگہ پر پہنچا ہے، تو ٹھیک جگہ پر پہنچا ہے، میں تیری اس بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ ملاقات کروا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ بندہ کون تھا جس کے پاس میں 3 دن مہمان رہا؟ فرماتے ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، 3 دن تک مہمان رکھا۔ اور خطیبوں سے آپ نے سنا ہوگا سیدنا علی المرتضیٰ کی 3 چیزیں جو بڑی پسند ہیں، ان کے اندر شاید ایک یہ چیز بھی ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اگلے دن جس وقت ناشتہ کیا تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے سنو یہاں مکے کے حالات بڑے خراب ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور اگر مجھے کہیں شک ہو گیا نا کہ کوئی بندہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو میں کیا کروں گا، جوتی کے تسمے کی نیت سے یا کسی اور نیت سے نیچے بیٹھ جاؤں گا، اور تو جو ہے برابر آگر چلتا رہنا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ دونوں بندے جو ہیں اکٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مجھے حضرت زید ابن ارقم کے مقام پر وہ دار ارقم میں لے گئے، ابتدائی سرگرمیوں کا مرکز وہی تھا، وہاں پر مجھے لے گئے۔ وہاں پر میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مدعا بیان کیا۔ رسول اللہ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں نے دعوت کو قبول کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ دعوت کو قبول کیا تو رحمت کائنات نے فرمایا ابو ذر واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، ابھی اپنے اسلام کو مخفی رکھنا۔ یہ ابتدائی بات ہو رہی ہے نا، جب 3 سال ابتدائی رسول اللہ کی تبلیغ مخفی ہے، فرمایا ابھی اپنے اسلام کو مخفی رکھنا، اور جب ہم آپ کے علاقے میں پہنچیں گے نا تو اس وقت اپنے اسلام کا اظہار کرنا۔ اللہ اکبر! نیا نیا اسلام قبول کیا ہوا ہو تو پھر جوش دیدنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچا اسلام ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں ادھر سے اٹھا اور دل میں سوچا کہ اتنی بہترین چیز اللہ نے مجھے دی ہے تو میں اس کا اظہار کیوں نہ کروں۔ کہتے میں آیا بیت اللہ کے اندر اور میں نے وہاں آ کر اعلان کیا، اور فرماتے ہیں سیرت کی کتابوں کے الفاظ ہیں کہ میرے پھپھڑوں میں جتنی سانس اور طاقت تھی میں نے بھرپور طاقت لگا کر نعرہ یہ لگایا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ فرماتے ہیں یہ کلمہ پڑھنا تھا کہ قریشی میرے اوپر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا لٹا لیا، قریب تھا کہ میری جان چلی جاتی۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، انہوں نے مجھے پہچانا، لوگوں کو پیچھے کیا، کہنے لگے اوئے اللہ کے بندو جانتے نہیں ہو کس قبیلے کا بندہ ہے؟ غفار قبیلے کا ہے، تم نے تجارت کے سلسلے میں ان کے گاؤں سے اور قبیلے سے گزر کے جانا ہے، یہ بندہ اگر آج اس کو کچھ ہو گیا اس کے قبیلے والے تمہیں اس رستے سے گزرنے نہیں دیں گے۔ فرماتے ہیں حضرت عباس نے پیچھے کیا لوگوں کو، اور میری حالت تو کہتے ہیں کہ انتہائی درد کی چیز سے اٹھ رہی ہیں، جسم جو ہے وہ سوجا ہوا ہے، کوئی حالت نہیں ہے۔ رات اسی نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا، کسی نے کچھ لا کر دے دیا، پتہ بھی نہیں ہے، میں کھا کر سو گیا۔ صبح اٹھ کر پھر میں نے وہی کلمہ دہرایا، لوگ پھر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بچایا اور یوں دونوں ہاتھ پھیلا کر میرے سامنے کھڑے ہو، فرمایا اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو، ادھر جا رہے ہو تو وہ تمہیں تجارت نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں 2 دن کی مار کھانے کے بعد میں پھر حاضر ہو گیا دار ارقم میں نے یہ سارا قصہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میری 2 نصیحتیں پلے باندھ لیں اور ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور وہ 2 نصیحتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے دم تک اپنے آخری سانس تک ان نصیحتوں کو پکڑے رکھا۔ فرمایا ابو ذر میری ایک نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں۔
اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے۔ آج بھائیو ہمارا حال کیا ہے؟ یہ جو ہندوانہ رسومات جو ہمارے پاؤں میں بیڑیوں کی صورت میں پڑی ہوئی ہیں، آج بہت سارے لوگ اس وجہ سے کر رہے ہیں، نہیں کریں گے تو برادری کیا کہے۔ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ کے معاملے میں کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے معاملے میں آج یہ حالت ہو گئی ہے ہماری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، دائمی سنت۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت والے دن نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام بھی نہیں کریں گے۔ ان 3 بندوں کے اندر ایک بندہ وہ شمار کیا جس کے شلوار یا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو۔ آج کیا ہوا؟ ایک بھائی نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی ہے اور معاشرے میں اس کو تانے سننے کو مل رہے ہیں، چھوٹے بھائی دی شلوار پائی ہے۔ آگے بڑھتا ہے، ایک تانا اور ملتا ہے، کپڑا کٹ ہو گیا سی۔ ہاں، یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن بھی حدیث پڑھی تھی، من احیا بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس بندے نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہید کا ثواب۔ استادوں نے یہ حدیث پڑھاتے ہوئے بتایا تھا 100 شہید، ایک شہید کا ثواب اتنا ہی، اس بندے کو 100 شہید۔ فرمایا یہ ہر تانا سنتا ہے تو مرتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر تانا سن کے مرتا ہے۔ لیکن الحمدللہ جو لوگ، یہ تو ایک مثال دی نا شلوار والی، الحمدللہ جو لوگ سنت پر عمل کرنے والے ہیں، یقین مانیں جب اس وجہ سے تانا ملتا ہے کہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، دل جو ہے اس کے اندر وہ ایمان کی حلاوت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا ہمارا بھی عجیب ہے نا مزاج کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک بندے نے ٹخنے سے اوپر شلوار کی، ہم نے اسے تانے دینے شروع کر دیے، اور دوسرا وہ بندہ جس نے شلوار اتنی اوپر چڑھا دی، اتنی اوپر چڑھائی کہ اس نے لانگ نکر پہنی اور گھٹنے بھی ننگے ہیں اور آدھی رانیں بھی ننگی ہیں، آج کوئی بندہ نہیں اسے پوچھنے والا، اسے بندہ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ حالانکہ سن لیجئے، اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، یہ ناف سے لے کر، یہ ناف تنی، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا سطر ہے، اور گھٹنا ننگا یا ران ننگی، اس کا مطلب اس پر نگاہ ڈالنا ایسے ہی ہے جیسے شرمگاہ پر نگاہ ڈال۔ آج ایک ساتھی کو دیکھا، میں باہر صبح کھڑا تھا، اچھا بھلا نوجوان، اتنی نکر، یقین ماننے نظر پہلی تو پڑ گئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن فوراً اسے بلایا، میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو، جتنے بندوں کی نظر آپ پر پڑے گی مجرم آپ بھی ہوگے، اور وہ تو چلو ان کو نہیں پتہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ مجرم ہو رہے۔ ایک بندے نے سنت پر عمل کیا تو ہم نے اسے تانے دیے، اور دوسرے بندے نے سنت تو کیا فرض کی دھجیاں بکھیر دیں، ہم نے اسے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں ابو ذر، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے۔ اور دوسری نصیحت جو مرشد نے فرمایا قل الحق ولو کان مر۔ ابو ذر سچ بولن تو باز نہ ہوئی، پاویں کڈا ہی کوڑا کیوں نہ ہو۔ ہاں، قل الحق، حق بات کرنی ہے، سچ بولنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اس کے اندر لچک نہیں کرنا۔ اور حضرت ابو ذر کی زندگی گواہ ہے، پھر ایسے پلے باندھا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آسمان کا سایہ جتنی چیزوں پر پڑ رہا ہے اور اس زمین نے جتنی چیزوں کو اٹھایا ہوا ہے، ان سب میں ابو ذر سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی میں ایک شخصیت ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود یہ بھی وہ خوش نصیب ہیں جو سابقون الاولون میں ہیں، اور ان کی ایک اور خصوصیت، کئی خصوصیات ہیں، ایک خصوصیت ان کی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے قرآن سیکھنا ہو وہ 4 بندوں سے سیکھے، اور ان کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی شمار کیا، فرمایا یہ قرآن کا بہترین مفسر ہے۔ خصوصیت ان کی یہ ہے کہ فرماتے ہیں اسلام لانے کا واقعہ، فرماتے ہیں عقبہ بن ابی معیط
یہ ابو لہب کے بعد وہ بندہ ہے دوسرے نمبر کا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ایذائیں دی ہیں، بڑی تکلیفیں دی ہیں، بڑے بکواسات کیے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اس کا غلام تھا، میں بکریاں چرا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر یہ دونوں اکٹھے چلتے چلتے میرے پاس سے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دودھ ہے کسی بکری میں؟ ابن مسعود مسلمان نہیں ہوئے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں مالک کی ہیں، میں ان کا دودھ آپ کو کیسے دے دوں؟ اللہ اکبر! دیکھو نا جی، ایمان لانے سے پہلے بھی بعض بندوں کو اللہ نے کتنی تقویٰ دیا ہوا ہے، کیسے دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا کرو، کوئی ایسی بکری جو دودھ والی نہ ہو، بالکل چھوٹی عمر کی ہو، وہ لے آؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بکری آگے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر پھیرا اور اس کے تھنوں کو پکڑا، اور وہ تھن وہ دودھ کے ساتھ بھر گئے۔ آپ نے دودھ دھویا، صدیق اکبر کو بھی پلایا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا، اور جس وقت پی لیا پھر حکم دیا بکری کے پاس کھڑے ہو کر، فرمایا دودھ خشک ہو جا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بکری کے تھن ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ یہ معجزہ دیکھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں نے بتایا، فرمایا مجھے بھی مسلمان کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسلمان کیا۔ میں نے کہا علمنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے کوئی تعلیم دے دیجیے، مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور فرمایا بارک اللہ فیک فإنک غلام متعلم، اللہ تعالیٰ تینوں برکت دے وے، تو تے سکھیا سکھایا تے پڑھیا پڑھایا۔ کہ ہم نے تجھ سے بکری مانگی، تو نے کہا یہ میری ہیں ہی نہیں، یہ تو میرے مالک کی ہیں، فرمایا تو پڑھا پڑھایا۔ ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، خادم خاص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک، نالین مبارک اور آپ کی مسواک، یہ دونوں چیزیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہوتی تھی۔ اب لازمی بات ہے یہ اسی شاگرد کے پاس دونوں چیزیں ہوتی ہیں جو ہر وقت پاس ہو، مسواک کی بھی ہر وقت ضرورت اور جوتے کی بھی ہر وقت ضرورت۔ ایک لطیفہ بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک دفعہ میں درخت کے اوپر چڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک بنانے کے لیے، تو دبلے پتلے تھے بڑے، اور پنڈلیاں بھی بالکل سکڑی ہوئی، جسامت کے بھی دبلے پتلے، قد بھی ذرا دوسرے صحابہ سے چھوٹا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں درخت کے اوپر چڑھا نا، اتفاق ایسا ہوا کہ میرا تہبند وہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا اور پنڈلیاں ننگی ہو گئیں۔ تو صحابہ اکرام میں سے بعض نے مذاق میں ایک جملہ فرمایا اور فرمایا ابن مسعود اوپر کیا لینے چڑھا، 2 مسواکیں تو اس کے پاس پہلے ہی ہیں۔ ہاں برابر کے مرتبہ ہے نا جی، مذاق کر سکتے ہیں، آپس میں دل لگی کر سکتے ہیں۔ ہاں چچا وہ میرے والد سے مذاق کر سکتا ہے، بیٹے کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ باپ کے ساتھ مذاق کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ جملہ سن لیا اور فرمایا ابن مسعود کی پنڈلیوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ فرمایا یہ پنڈلیاں قیامت والے دن ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے کے اندر ساری دنیا رکھ دی جائے تو یہ پنڈلیاں باری ہو۔ اور ایک اور خصوصیت فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، کہ عبداللہ ابن مسعود جو بھی حدیث بیان کرے اس کی تصدیق کیا کرو کہ یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام میں سے سابقون الاولون میں سے حضرت عمران ابن حسین، ایک تو حسین دوسرا ہوتا ہے نا سین کے ساتھ، یہ وہ نہیں ہے، یہ حسین سواد کے ساتھ ہے۔ حضرت عمران ابن حسین قریش کے قبیلے کے لوگ، یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، قریش والے گئے ان کے پاس کہ آپ کا بڑا روب دبدبہ ہے، آپ ایسا کرو کہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ، ہر گھر کے اندر لڑائی چل رہی ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کہا اچھا، یہ آئے ہیں حضرت عمران کے والد، یہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے بیٹا، اب یہ حضرت حسین یہ تشریف لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے۔ قبیلے کے افراد جو معزز لوگ ہیں وہ ساتھ ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں آتا ہوا دیکھا صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تمہارے ایک بھائی آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ بناؤ۔ اور اللہ کے نبی کی یہ سنت مطہرہ تھی کہ جس بندے کی اپنے قبیلے کے ہاں اونچی قدر و منزلت ہوتی تھی، رسول اللہ بھی اس کو قدر و منزلت اونچی دیا کرتے، اور یہ آپ کا فرمان بھی ہے، انزل الناس منازلہم، ہر بندے کو اپنے مقام پہ رکھو۔ آج ہمارے اختلافات کی ایک وجہ یہ بھی بن گئی کہ ہر بندے کا مقام جو ہے ہم نے اس کو نہیں دیا۔ ماں کو ماں کا مقام دو، بیوی کو بیوی کا مقام دو، بیٹی کو بیٹی کا مقام دو، بہو کو بہو کا مقام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جگہ بنا دو، جگہ بنا دی گئی۔ فرمایا جی کیسے آنا ہوا؟ وہی جس بات کے لیے آئے تھے، اپنا مدعا بیان کیا کہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں، کیا فائدہ اس کا، ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، تو آپ اس سے باز آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حسین کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو یہ بتاؤ؟ فرمانے لگے 8 خداؤں کی عبادت کرتا ہوں، ایک خدا آسمان والا اور 7 خدا جو چھوٹے چھوٹے زمینی ہیں، 7 خدا وہ ہیں، 8واں خدا آسمان والا ہے، 8 کی عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جب کڑی بیماریاں اور کڑی مصیبتیں آ جائیں تو پھر کس خدا کو جو ہے نا وہ پکارتے ہو، کس سے مدد مانگتے ہو؟ فرمانے لگے آسمان والے سے۔ فرمایا اچھا، اگر مال مویشی مر جائیں، اولاد پر سختیاں آ جائیں، پھر کس کو پکارتے ہو؟ کہا پھر آسمان والے کو۔ مرشد نے فرمایا یار حسین کتنی عجیب بات ہے کہ مصیبتوں بیماریوں پریشانیوں میں تو اس کو پکارو، اور عبادت کرنے کی باری آئے تو اللہ کا حق ان کو دینا شروع کر دو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو دماغ پر اثر کر گئی، اور اسی وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرف باسلام اور اسلام قبول کیا۔ ان کے بیٹے جو عمران پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، جس وقت انہوں نے دیکھا کہ باپ کلمہ پڑھ رہا ہے تو اسی وقت اٹھے، باپ کے قدموں کو بھی بوسہ دیا، باپ کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا، اور باپ کی پیشانی کو بھی بوسہ دیا، اور ان کا یہ عمل دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے کہ اتنا فرما بردار ہے بیٹا اپنے باپ۔ تو یہ وہ خوش نصیب شخصیات تھیں، ان کے تذکرے کرنے بڑے ضروری تھے تاکہ صحابہ اکرام جو ہیں ان کی شخصیات، جس طرح میں نے ابتدا میں بتایا کہ یہ تاریخی شخصیات نہیں بھائیو، یہ کون سی شخصیات ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ اکرام کا مطالعہ کرنا ہو تو قرآن کے اوراق میں دیکھنا ہے، تاریخ معیار نہیں، تاریخ معیار نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ معیار ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ معیار ہے۔ تاریخ کی باتوں کو لے کر صحابہ اکرام کے بارے میں ذہن خراب نہ کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ابتدا میں جو ہمارے محترم معزز بھائی تصور صاحب نے اعلان کیے، ایک تو اعلان تھا میرا خیال حاضری والا کہ جو ساتھی آئیں